السلام علیکم ویورز، پاکستان ڈیلی نیوز میں خوش آمدید۔ کرپشن ہے، چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، اسلام آباد۔ ڈیلی پاکستان آن لائن۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 18 لاکھ روپے کرپشن کا کیس سپریم کورٹ پہنچنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ 18 لاکھ کا کیس سپریم کورٹ آ گیا۔ کرپشن ہے، چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ کی۔ نجی ٹی وی کے مطابق GNN کے مطابق سپریم کورٹ میں سرکاری زمینوں کی غیر قانونی فروخت سے متعلقہ کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 18 لاکھ کرپشن کا کیس سپریم کورٹ پہنچنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ریفرنس کتنی مالیت کا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ 18 لاکھ روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچنے کا الزام۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ 18 لاکھ کا کیس سپریم کورٹ آ گیا۔ کرپشن ہے، چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ کی۔ بلوچستان کانفرنس سیکرٹری کا کیس ابھی تک سپریم کورٹ نہیں پہنچا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم نے سرکار سے زمین لے کر سرکار کو فروخت کر دی۔ ملزم 15 سال تک زمین فروخت کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ ایک پروسیکیوٹر بندے کو سپریم کورٹ لے آئے، کیس میں ملوث سرکاری کرداروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ انکوائری میں DC اور تحصیل دار ثابت ہوئے۔ ایک DC دوران ٹرائل فوت ہو گیا۔ وکیل ملزم نے کہا کہ اس کیس میں ملوث 3 ملزموں کو چھوڑ دیا گیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر مبینہ طور پر کے لیے ملتوی کر دی۔ موٹر وے کیس ملزم عابد کو ڈھونڈتے پولیس نے 2 مزید افراد کو چھاپے کے دوران پکڑ لیا۔ لاہور۔ ڈیلی پاکستان آن لائن۔ پولیس نے موٹر وے کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور گزشتہ روز اس کی اور اس کی دوسری بیوی بشرا بیوی کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ تاہم اب خبر وصول ہو رہی ہے کہ عابد کے بہنوئی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس عابد اور شفقت سے رابطے میں رہنے والوں کے گھر میں چھاپے مار رہی ہے۔ ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے پولیس نے فورٹ عباس میں بھی چھاپے مارے ہیں۔ پولیس نے مرکزی ملزم کے بہنوئی عارف اور اس کے بھائی صابر کو بھی حراست میں لے لیا ہے، جن سے تشویش جاری ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ عابد کا بہنوئی عارف اور اس کا بیٹا اچھی شہرت کے مالک نہیں ہیں۔ عابد پر کچی والا، فورٹ عباس، فقیر والا کے تھانوں میں 12 مقدمات درج ہیں۔ عابد کے بہنوئی فورٹ عباس کے نواحی گاؤں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عابد کی اہلیہ بشرا بی بی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میری عابد کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ عابد کئی روز تک گھر نہیں آتا تھا اور جب میں پوچھتی تھی تو وہ مجھ پر تشدد کرتا تھا۔ بشرا نے بتایا کہ واقعے کے بعد عابد گھر آیا اور کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ عابد نے واقعے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تاہم جب واقعے کے بعد عابد کی شناخت ہوئی تو وہ فرار ہو گیا۔ عابد کی اہلیہ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ میں بچی کو گھر چھوڑ کر اپنے والد کے گھر آ گئی۔ سوشل میڈیا پر معروف ٹک ٹاک سٹار عادل راجپوت کی کار حادثے میں جاں بحق ہونے کی اطلاعات۔ لاہور۔ ڈیلی پاکستان آن لائن۔ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ معروف ٹک ٹاک سٹار عادل راجپوت کار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ عادل راجپوت کی موت کی خبر ان کی اہلیہ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اور علاقہ مکینوں کی جانب سے جب اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور محلے دار ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ عادل راجپوت کی اہلیہ نے فالوورز بڑھانے کے لیے جھوٹی خبر پھیلائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عادل راجپوت ٹک ٹاک پر اپنی کپل ویڈیوز کے باعث کافی شہرت رکھتے تھے اور ان کے فالوورز کی تعداد 2 سے 7 ملین تھی۔ تاہم اب نہایت افسوس
ملز میں فراڈ سے متعلق تحقیقات FIA نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو طلب کر لیا۔ لاہور ڈیلی پاکستان آن لائن منی لانڈرنگ اور شوگر ملز میں فراڈ سے متعلق تحقیقات میں FIA نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو طلب کر لیا۔ نجی ٹی وی GNN کے مطابق علی ترین کو 18 ستمبر کو FIA لاہور آفس میں طلب کیا گیا ہے، جبکہ جہانگیر ترین کو 19 ستمبر کو FIA دفتر میں طلب کیا گیا ہے۔ مشترکہ تحقیقات ٹیم منی لانڈرنگ اور شوگر ملز فراڈ سے متعلق تحقیقات کرے۔ لندن ویب ڈیسک۔ دنیا کا مضبوط ترین خیال کیے جانے والا بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں غرق ہو کر سمندر کی تہہ میں چلا گیا تھا۔ ہم نیوز کے مطابق اس کے متعلق کئی تحقیقات سامنے آ چکی ہیں، تاہم نئی تحقیق میں شمسی طوفان کپتان کی رہنمائی کرنے والے نظام میں خلل کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، تاہم اب امریکی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ شمسی طوفان نے کپتان کی رہنمائی کرنے والے آلے میں خلل ڈالا تھا، جس وجہ سے جہاز راستے سے بھٹک کر اس برفانی تودے تک جا پہنچا جسے ٹکرا کر وہ ڈوب گیا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ شمسی طوفان کے باعث جہاز میں کپتان کی رہنمائی کرنے والا نظام متاثر ہوا اور جہاز چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ کپتان کی طرف سے وائرلیس کے ذریعے بھیجے گئے پیغامات بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ بدقسمت جہاز کے ڈوبنے پر ٹائٹینک جیسی مقبول فلم بھی بنائی گئی۔ کچھ عرصہ قبل ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ سے اس کی برفانی گلیشیئر سے ٹکرانا نہیں، بلکہ جہاز میں ہولناک آتشگی تھی۔ تودے سے ٹکرانے سے قبل ہی اس کا ڈھانچہ آگ لگنے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ RMS ٹائٹینک 1912 میں بحر اقیانوس میں کینیڈا کے قریب برفانی تودے سے ٹکرانے کے بعد تباہ ہوا تھا۔ حادثے میں 1,500 افراد جان کی بازی ہار چکے تھے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے والد انتقال کر گئے۔ نیو یارک ڈیلی پاکستان آن لائن۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے والد انتقال کر گئے ہیں، جس کی تصدیق کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا ہے کہ میں انہیں ہر روز یاد کروں گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے والد 94 سال کی عمر میں چل بسے، جس کی تصدیق بل گیٹس کی جانب سے بھی کی گئی۔ اپنی ایک ٹویٹ میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ میرے والد حقیقی بل گیٹس تھے، وہ میرے لیے سب کچھ تھے اور میں انہیں ہر روز یاد کروں گا۔ ہماری انسانی ہمدردی میں میرے والد کا بڑا کردار تھا۔ بچپن سے ہی میرے والد اور والدہ نے مثال بن کر ہمیں سکھایا کہ انسانیت کے لیے انہوں نے اپنا وقت اور وسائل کس طرح استعمال کیے۔ میڈیا رپورٹرز کے مطابق بل گیٹس کے والد 30 نومبر 1925 کو امریکی ریاست واشنگٹن میں پیدا ہوئے اور وہ واشنگٹن کے شہر اسٹیل میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام ولیم ہنری گیٹس تھا، تاہم وہ سینڈر گیٹس کے نام سے مشہور تھے۔ بل گیٹس کے اہل خانہ کے مطابق سینڈر گیٹس کو الزائمر لاحق تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بل گیٹس کے والد نے بل گیٹس اینڈ فاؤنڈیشن کے قیام میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کے پیشے کے لحاظ سے وہ وکیل تھے اور انہوں نے جنگ عظیم دوم کے دوران 3 سال امریکی فوجوں کے ہمراہ اپنی خدمات کو انجام بھی دیا تھا۔ جی تو دوستو، تازہ ترین خبروں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ مزید دیکھتے رہیں اپڈیٹ کے لیے پاکستان ڈیلی نیوز۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کے ساتھ اظہار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔